بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے مذکر اور مؤنث کو۔ مذکر کو انگلش میں میسکولن اور مؤنث کو انگلش میں فیمینن کہتے ہیں۔ مذکر کو اردو میں تذکیر بھی کہا جاتا ہے اور مؤنث کو تانیث کہا جاتا ہے، یعنی مذکر و مؤنث کو اردو میں تذکیر و تانیث بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مذکر مؤنث ورک شیٹ نمبر 5۔ ورک شیٹ نمبر 5 کو دیکھیں گے۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ 2، مذکر، مؤنث۔ پہلے ہم مذکر کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اسم جو نر کے لیے استعمال کیا جائے وہ مذکر کہلاتا ہے، مثلا لڑکا، مرد، باپ، گھوڑا وغیرہ۔ نر یعنی کہ میل کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو مذکر کہتے ہیں۔ آگے ہے مؤنث، نمبر 2 مؤنث۔ وہ اسم جو مادہ کے لیے استعمال کیا جائے، مادہ کے لیے، فیمیل کے لیے، وہ مؤنث کہلاتا ہے، مثلا لڑکی، عورت، ماں، استانی وغیرہ۔ جاندار ناموں کو تذکیر و تانیث حقیقی کہتے ہیں، یعنی کہ جو جاندار نام ہوتے ہیں ان کے لیے جب ہم تذکیر و تانیث استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے حقیقی تذکیر و تانیث یعنی اصل تذکیر و تانیث کہتے ہیں، جیسے مرد اور عورت، چڑا اور چڑیا۔ بے جان چیزوں میں نر اور مادہ کا تصور نہیں ہوتا، مگر اہل زبان کی وجہ سے انہیں مذکر یا مؤنث قرار دیا جاتا ہے۔ انہیں غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہتے ہیں۔ جی بچوں، جو بے جان چیزیں ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ غیر حقیقی تذکیر و تانیث، یعنی کہ وہ اصل میں تو مذکر مؤنث نہیں ہیں لیکن ہم انہیں پھر بھی مذکر اور مؤنث کے درجوں میں رکھتے ہیں، مثلا ارض، پہاڑ وغیرہ۔ الف میں ہے ہمارے پاس درج ذیل مذکر الفاظ کے مؤنث لکھیے۔ یہاں پہ کالم میں ہمارے پاس جاندار مذکر موجود ہیں اور ان کے ہم نے مؤنث لکھنے ہیں۔ جی بچوں، تو یہاں پہ دیے گئے مذکر مؤنث کو دیکھتے ہیں۔ والد، والدہ، بھائی، بہن، ماموں، ممانی، داماد، بہو، نواسہ، نواسی، چیونٹا، چیونٹی، مرغا، مرغی، ناگ، ناگن، حاجی، حجن، معلم، معلمہ۔ آگے ہے شوہر، بیوی، شاعر، شاعرہ، صحابی، صحابیہ، ہمسایہ، ہمسائی، غلام، لونڈی، کنیز، یعنی لونڈی بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو، اس کی مؤنث، غلام کی مؤنث لونڈی بھی ہو سکتی ہے اور کنیز بھی ہو سکتی ہے۔ سنار، سنارن، مریض، مریضہ، باپ، ماں، ابا، اماں، عالم، عالمہ۔ جی بچوں، یہ تھے ہمارے مذکر مؤنث، انہیں آپ نے یاد کر لینا ہے۔